السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 21 اور ضروری قواعد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 17، وہاں پر تختی نمبر 17 تو نہیں لکھا ہوا، لیکن ہم اس کے خاتمہ اجراء ضروری قواعد والے جو کلمات ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے کلمہ نمبر 21، ٹھیک ہے۔ تو اقلاب والے کلمے آ گئے ہیں، تو یہاں پر میں نے کچھ ایسے کلمات لکھے ہوئے ہیں جو دکھنے میں تو الگ الگ ہیں، لیکن ان کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کلمے کے اندر پائی گئی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے نون ساکن اور نون تنوین کے اندر۔ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جاتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر واو آ جائے، نون آ جائے، یا آ جائے تو وہاں پر ہم ادغام کرتے ہیں، میوں ولیوں من نصیر۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے میں داخل کر دینا۔ تو یہاں پر اقلاب ہے۔ اب اقلاب کا مطلب ہے بدلنا۔ اگر اسی طرح نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جاتی ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں اور ناک کے اندر آواز کو لے جاتے ہیں، اور وہ جو نون ہوتی ہے اس کی آواز میم کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر میں کلمے تو ایک ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک کلمے کے صرف ہجے کر کے بتاؤں گا، اور اس کے اندر میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے اور اس کی آواز جو ہے وہ کیسے بدلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے مم باخیلہ۔ اب یہاں پر دیکھیں، میم نون زبر من، با زبر با، مم، آٹومیٹک آپ نے تبدیل کر دینی آواز کو، مم با، خا زیر خی، مم باخی، لام زبر لا، مم باخیلا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، جب بھی آپ آپ نے نون کو جب میم کے ساتھ ملایا، جزم کو ادا کیا، آگے با آ گئی، تو وہاں پر آپ آواز کو بالکل بدل دیں گے، مم، من سے یہ مم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے با آ گئی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے لینبذن۔ ہم اس کو کیا کریں گے؟ یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے، آگے با آ گئی، تو یہاں پر بھی ہم اس کو کیا کریں گے؟ بدل دیں گے، جیسے لینبذن، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ان کلموں کا صرف رواں بتاؤں گا کیونکہ یہاں پر پیچھے میں نے آپ کو ہجے کر کے بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے میم بعدی، من بعدی سے میم بعدی۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب، یعنی اگر نون ساکن اور نون تنوین، نون تنوین دو زبر دو زیر کو کہتے ہیں، دو پیش کو، ٹھیک ہے، اور نون ساکن ہوتا ہے یہ جو جس کے اوپر جزم لگی ہوتی ہے نون کے اوپر، تو وہ نون ساکن ہوتا ہے۔ اب من بعدی سے کیا بنے گا؟ میم بعدی۔ یہ جو نون کی آواز ہے یہ میم کے اندر تبدیل ہو جائے گی، اور یہ جو تبدیل ہوتی ہے، بدلتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں، اور اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ اب اس کے بعد کلمہ ایک ہے، لیکن کیا ہے؟ کلمہ تو الگ ہے لیکن وہی چیز ایک پائی جا رہی ہے، جیسے من بین الصلب۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں، میم نون زیر من، با یا زبر بئی، میم بئی، ٹھیک ہے، یہاں پر آٹومیٹک آواز میم کے اندر تبدیل ہو گئی ہے۔ کیا ہے؟ اقلاب ہے، یعنی نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، اس کو اقلاب کہتے ہیں، اور اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ اب وہاں پر جو چیز بدلتی ہے وہ یہی ہے کہ نون کی آواز کو ختم کر کے میم کی آواز کو لایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر من بین سے میم بین الصلب، صرف رواں بتاؤں گا، ہجے آپ خود کر لیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو ہجے کے جو 20 کلمات ہیں وہ آپ کو میں نے پڑھا دیے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا 2 دن کے اندر قاعدہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں، لنصفعن بالناصیہ۔ یہ جو آپ ایک فرق سمجھیں کہ دو زبر دو زیر دو پیش کی آواز ایک ہے، اور نون ساکن کی بھی آواز ایک ہے، جیسے میم دو زیر من، میم نون زیر من، آواز ایک ہی ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کی آواز جو ہے نا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، لنصفعن بالناصیہ، کلمے کو تو اس طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، لنصفعن بالناصیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، یہ جو دو زبر ہیں، اگر دو زیر ہوتی یا دو پیش ہوتی
تو اس کی آواز جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے کس کے اندر؟ میم کے اندر. جیسے انہ علیم بذات الصدور سے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انہ علیم بذات. تو ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے دو پیش کی کہ علیم بذات الصدور سے علیم بذات الصدور بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اقلاب کریں گے، یعنی ہم کیا کریں گے؟ چھوٹی سی میم لے آئیں گے اور اس نون کی آواز کو میم کے ساتھ بدل دیں گے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر ہم چھوٹی سی میم لے آتے ہیں اور نون کی آواز کو ختم کر کے اس میم کی آواز کو جاری کیا جاتا ہے. من باخلہ سے مم باخلہ، لین بدنا سے لیم بدنا، اور اسی طرح من بین صلبی سے مم بین صلبی، اس طرح من بعدی سے مم بعدی، اور اسی طرح آگے لنصفعن بالناصیہ سے لنصفعن بالناصیہ. تو یہ تھے آج کے ہمارے کلمات. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آئے ہوں گے. تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.